کہ ربا جو ہے انٹرسٹ، جسے انگلش میں ٹرسٹ کہتے ہیں، عربی میں ربا کہتے ہیں، ہمارے عام بول چال میں اردو میں سود کہا جاتا ہے. یہ اس ربا کی شناعت اور قباحت ایسی ہے کہ یہ وہ واحد جرم ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. فَمَا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اگر تم سود نہ چھوڑو، ربا نہ چھوڑو، تو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ واحد وہ جرم ہے، جرم اور بھی بہت ہیں، لیکن یہ واحد جرم ہے جس کے بارے میں پورے قرآن میں، جس کے بارے میں یہ بات، اتنی بڑی بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے ربا نہ چھوڑنے والوں کے خلاف. دو چیزوں کے بارے میں صرف اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہوا ہے. ایک ولی سے عداوت کے بارے میں، من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے کسی ولی سے لڑائی کرے تو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. میرے کسی ولی کوئی بارے سے بغض رکھے، وہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث قدسی. یعنی دو جرم ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہوا ہے. ایک اللہ کے کسی ولی سے عداوت رکھنا، دوسرا جو ہے وہ ربا لینا دینا، ربا نہ چھوڑنا. وہ والا جو ولی اللہ سے عداوت پر جو اعلان جنگ ہے وہ حدیث قدسی کے اندر ہے، قرآن میں نہیں. قرآن میں یہی ہے. یعنی اس کی شناعت اور قباحت ایسی ہے، یعنی اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ بات فرما دی ہے، اور قیامت تک کے لیے اس پہ مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے کہ جو ربا نہیں چھوڑتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس سے اعلان جنگ ہے. اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو بندہ دونوں جہاں میں خسارے میں ہوتا ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ربا کو مٹا دیتا ہے. یمحق اللہ الربا. اللہ ربا کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. تو ربا تو بندہ لیتا کس لیے؟ سود لیتا دیتا اس لیے بندہ سود لیتا ہے نا کہ پیسہ جمع ہوگا، بڑھے گا، مگر اللہ فرما رہا مٹا دیتا ہے. ہلاک کر دے گا اللہ بندے. اور آپ دیکھ لیں کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ان کا وہ بال ایزی کام ایزی گو، کس طرح خرچ ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے وہ خود سمجھ نہیں آتی. کبھی یہ تکلیف، کبھی وہ تکلیف، کبھی ایکسیڈنٹ، کبھی پورا بھی نہیں ہوتا، کبھی پورا نہیں ہوتا. وہ حل من مزید کی جو صدائیں ہیں وہ لگتی رہتی ہیں. یہ تو ہے ربا کی مذمت. اس لیے ربا سے ہمیں بہرحال بچنا چاہیے، اور ربا کے معاملے کو بالکل بھی ہلکا نہیں جاننا چاہیے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ، اللہ اور اس کا رسول خود اعلان جنگ کر رہے ہیں. بالکل. تو جو اس کے اندر کسی وجہ سے انوالو ہو گئے ہیں تو وہ اللہ سے سچی توبہ کریں اور اس کام کو چھوڑ دیں، اور جو بچے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، اور آگے بھی جو اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اس پہ استقامت دے، بچائے رکھے. اب آ جائیے اس کی ڈیفینیشن کی طرف. ربا جو ہے وہ لغوی طور پر تو کہتے ہیں اضافے کو، زیادتی، بڑھوتری، اضافہ. اور سود بھی اردو میں اسی لیے کہا جاتا ہے، فارسی کا لفظ ہے، سود کا معنی بھی یہ ہوتا ہے اضافہ، بڑھوتری. تو لغوی طور پہ تو ہر قسم کی بڑھوتری ربا ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں ہر قسم کی بڑھوتری کو ربا نہیں کہتے، بلکہ شرعی اصطلاح کے اندر خاص قسم کی زیادتی کو کہتے ہیں. یعنی مالی معاملات میں، مالی لین دین میں ایسی مشروط زیادتی جو عوض سے خالی ہو. کوئی مالی لین دین آپ کر رہے ہیں، مالی معاملہ ہے، مالی معاملہ ہونا شرط ہے. دوسری بات یہ کہ جو زیادتی ہے، جو اضافہ ہے، وہ مشروط ہو، پہلے سے طے ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ عوض سے خالی ہو، یعنی اس کے اندر ایک فریق کو فائدہ ہو رہا ہے دوسرے، اور اس کے عوض میں دوسرے فریق کو کچھ نہیں مل رہا. یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تو شرعی اصطلاح کے اندر وہ ربا قرار پائے گا. اگر مشروط نہیں ہے، مثال کے طور پر ہم کی لین دین دو بندوں نے کیا ہے، اور جب میں نے اب آپ کو پیسے دینے ہیں تو میں نے خود اپنی مرضی سے بڑھا کر دے دیے، تو اب ایسی صورت میں جو ہے یہ شرعاً ربا نہیں کہلائے گا. بغیر شرط کے، پہلے سے ٹھہرایا نہیں تھا، طے نہیں کیا تھا، بغیر طے کیے میں نے خود اپنی خوشی سے آپ کو اضافی پیسے دے دیے، اوپر زیادہ دے دیے خوش ہو کر تبرعاً، تو یہ درست ہے. اسی طرح اگر آپ نے جو ہے وہ سودا طے ہونے کے بعد خود اپنی طرف سے گھٹا دیا، خود اپنی طرف سے جو ہے وہ پیسے کم کر دیے اس کے، تو بھی یہ چونکہ طے شدہ نہیں ہے پہلے سے، تبرعاً آپ نے بعد میں گھٹایا، تو یہ بھی جائز ہے. ربا دو قسم ہے، ربا النسیہ، ربا الفضل جو ہے ایک ادھار والا سود کہلاتا ہے، اور ایک اضافے والا زیادتی والا سود کہلاتا ہے. ربا النسیہ جو ہے اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں کیونکہ قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہے. ربا الفضل کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں کیونکہ حدیث سے اس کی حرمت ثابت ہے. تو کل قرض جرا منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ ربا ہے. ربا نسیہ سیدھا سیدھا گیا. ربا الفضل کے اندر جو ہے حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. تو یہ یعنی یہ جو 6 چیزیں حضور نے گنوائی ہیں، سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور، نمک، یہ چیزیں جو ہے برابر برابر ہوں، یدن بیدن ہو، ہاتھوں ہاتھ، یعنی ان کے اندر ادھار بھی نہ ہو اور برابر برابر ہوں، ایک طرف جو ہے وہ اضافہ نہ ہو،
تو ان کی بے آپس کے اندر یہ معاملہ لین دین کرنا جائز ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے. جیسے کہ ابھی مثال دی آپ نے کھجوروں کی. ان کے علاوہ اگر جو ہے وہ اجناس تبدیل ہو جائیں تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ اضافہ جائز ہے, لیکن ان کے اندر بھی یہ ہوگا ادھار نہیں کر سکتے آپ. ان کے اندر علت کیا علت ہے؟ قدر مال جنس, یعنی جنس ایک ہو چیز کی, جنسیت کا مفہوم پایا جا رہا, اور دوسرا جو ہے قدر ہو. قدر کا معنی ہوتا ہے یا تو موزونی چیز ہو یا مکیلی چیز ہو, یعنی یا تو ناپ یا ماپ کر دی جاتی ہو یا موزونی چیز ہو. یہ علت پائی جائے گی قدر مال جنس کی تو ہی ربا کی تعریف صادق آئے گی, تو ہی اسے ناجائز قرار دیا جائے گا. ورنہ اگر یہ قدر مال جنس نہ پایا جائے, یہ علت متحقق نہ ہوتا, اس صورت میں پھر شرعی طور پر ربا متحقق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.